علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب عرس مبارک کی اس مبارک نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ عرس پاک پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمود حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم حضرت کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے فیضان کا کوئی قطرہ ہم غریبوں کو بھی نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری اس محفل کا حسن، رونق محفل درویش اہل سنت، محسن اہل سنت، پیر طریقت، خادم شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد افضل شاہ صاحب دامہ اقبالہ سعید افضل شاہ صاحب، آپ بھی اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم آپ کی زندگانی میں بھی برکات عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز پیر سید شاہ زیب الحسن شاہ صاحب، پیر سید حسن سعید شاہ صاحب، پیر سید مہتاب الحسن شاہ صاحب و دیگر سجادگان و شہزادگان، اس آستانہ کے وابستگان، جملہ احباب محبت و مودت، خلاق عالم اس گھرانے کے جمیع احباب و افراد سمیت آپ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائیں۔ قبل اس کے میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور سستا سودا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل کو ضروری سمجھیں، پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، صاحبزادہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ ہمیں بالخصوص آپ نے عقیدہ اہل سنت سے متعلق گفتگو سنانی ہے، اور میں چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سبق آپ کو عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ جو کہ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے، یہ ترتیب قراءت کے اعتبار سے ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس میں اکثر آیات طیبات یہ دعائیہ آیات ہیں جس میں بندہ دعا مانگتا ہے، اور میرے خالق و مالک نے خود تربیت و تلقین و ارشاد کے طور پر محبوب پاک علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غور کریں گے آپ حضرات، ابھی چونکہ ہم جس آستانے پہ بیٹھے ہیں نا، یہاں پر میرا خیال ہے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ٹائم کتنا ہو گیا اور کیسے ہو گیا ہے۔ دیوانے جس وقت بھی آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بالکل بیدار مغزی کا ثبوت دیں گے۔ آپ نے تھوڑا جاگ کے بات کو سنتے چلے آنا ہے۔ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
بعض لوگوں نے یہاں پر جب ترجمہ کیا، یہی کلمات ہوتے ہیں کہ جن کے ترجمے کی وجہ سے بندہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑی کمزوری ہے کہ تم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں تو چلو گے کیسے؟ اور جب سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی باری آئی تو آپ نے یہ نہیں کہا یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، فرمایا دیکھا ہوا ہم نے ہے، بس چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ لفظوں کا پھیر ہوتا ہے جو بندے کو بہت دور لے جاتا ہے، اور یہ لفظوں کے پھیر سے ہی بچنا چاہیے۔ اسی واسطے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں 2 باری ترجمہ پڑھیا، میں 3 باری پڑھیا، میں 5 باری، میں کہا تو 7 باری پڑھ، جب تک تو کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھے گا تو ترجمہ صحیح کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اگر یہ از خود سب کچھ ہوتا نا تو یقین کریں یہ دنیا میں تمہیں علماء کی اور استادوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ جبکہ میرے نبی کے بارے میں میرے رب نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان کی وہ ذات اقدس ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا کے بھیجا ہے۔ تو جب میرے نبی جیسی عظیم ہستی کو کتاب سکھائی گئی تو پھر تو اور میں گھر میں بیٹھ کے کیسے سیکھتے ہیں؟ تو بھی کسی سے سیکھ لے۔ جملے کا بدن خود محسوس فرمانا ہے آپ حضرات نے۔ ہمارے لوگ بس اوقات علم اور علم والوں کو روندنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پلے ان کے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، پھر بعد میں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اگلے بندے کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔ تو اپنے قد سے بڑی بات پہلے کرنی نہیں چاہیے۔ یہ علم نور ہے، یہ اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ نہ یہ بندہ پیسے سے حاصل کر سکتا ہے، نہ عبادت سے، نہ دولت سے، نہ کسی سے چھین سکتا ہے۔ یہ محض اللہ کی عطا ہے، اور اس میں نسب اور خون بھی نہیں دیکھا جاتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے جو اس راستے پہ چلتا ہے۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو اس راستے پر چلے اللہ اس کا راستہ ہی آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ بالکل حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں فلانے گھر جاؤں پہ تو سارا کچھ میں یہاں، یہ جڑا سانو شوق چڑھ گیا نا شیخ الکل فی الکل بالکل ہر شے گول ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ یہ ہمارا شوق غلط ہے۔ یہ سب کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سیدی و سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے کوئی حدیث مبارکہ سنتے تو حدیث یا مسئلہ یا کوئی بھی بات آپ سب سے پہلے آپ کے اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رقیعہ مطیعہ مرکعہ صائمہ شاکرہ فاضلہ ملکہ جنت حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں سلام آپ کی شان اقدس پر۔ آمین بلند آواز سے فرمائیے۔ آپ کی خدمت میں آتے اور آپ کو سنا دیتے، حضور کی خدمت اقدس سے سیکھتے اور ادھر آ کے سنا دیتے۔ ہوتا یوں چند دن ایسے گزرے، حضرت سیدہ پاک مولا علی سے فرماتی جب آپ تشریف لاتے، اے علی پاک آج یہ آیت آئی ہے، آج یہ مسئلہ ہوا ہے، آج ایسے ہوا۔ آپ نے کہا یہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ آپ تک بات کیسے پہنچتی ہے؟ تو آپ مسکرائیں، فرمایا میرا حسن وہ باتیں سن کے یاد بھی رکھ رہا ہے اور مجھے آ کے سنا بھی رہا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شریف خدا بہت خوش ہوئے، چونکہ مدینہ العلم ہے نا، وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، تو آپ بہت خوش ہوئے کہ میرا بیٹا، چونکہ آپ کی عمر بہت، جس نے نبی پاک نے پردہ فرمایا تھا، تو یہ شہزادگان جنت جو ہمارے قبلہ دل ہیں اور کعبہ جاں ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ کوئی رسمی جملے سنی نہیں بولتے، یہ سنیوں کے لیے اصل بات ہے۔ لوگوں نے تو چوائس بنائی ہوئی ہے نا، یہ سنیوں کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے، سنیوں کے لیے یہ ایمان ہے جو ہے آپ سب رات کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا حسن مجھے سنائے۔ آپ نے بلایا اور حضرت امام حسن آپ تھوڑا سا جھجکے کہ میں آپ اپنے والد کے سامنے بات کیسے کروں، ویسے بھی بندہ اپنی ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے دعا دی انہیں کہ اے میرے بیٹے اسی طرح یاد رکھنا۔ عمر بہت چھوٹی تھی، جس دن حضور اکرم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ان شہزادگان جنت کی عمر تقریباً 6.25 سے 7 سال کی قریب تھی، تو اس سے بھی چھوٹی عمر تھی۔ اور آپ کو میں اگلی بات بھی بتاؤں، ہمارے علماء محدثین جتنے اہل سنت ہے نا، آج کل تو ہم سنی بھی لوگ آپ پہ ہی بنتے ہیں نا، سنی تھے سنی تو ساڈا عقیدہ تھے عقیدہ، ہمیں کہ کھلو رہا ہے سنیاں دا عقیدہ 1400 سال ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بیچ میں نئی بات داخل نہیں کر سکتا اور بیچ والی بات کو باہر نکال نہیں سکتا۔ آج سانو شوق چڑھ گیا ہے، اسی آپ ہی جو دل کرتا لئی آنے، جو دل کرتا کٹی آنے۔ میں کہ کھلو کھلو حوصلہ کر تھوڑا جہا،
कैमरों वाले बैठ जाए भाई, बैठ जाए, एक जगह टिका के बैठ जाए, मैंने किसी को देखना भी है। छेती करो सोने थले बैठो, बथेरियां मेरी वीडियो नेट पे पई जे, मैं सर क्लास में बैठने वाला, मुझे सबक भूल जाता, नाराज ना पढ़ने में ये बात क्लियर कर लिया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। तो ये तयशुदा हमारे मसाइल अहले सुन्नत के, इसके अंदर ना कोई कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है, बस उन्हीं पर कायम रहना है। लेकिन हुण तो लोगों ने यारियां उत्थे उत्थे ला लईयां, उन्होंने भी राजी रखते हैं, उन्होंने भी राजी रखते हैं। सियाणे कहते हैं हर भांडे च मूंह पाउण वाला बंदा चंगा नहीं होंदा, सानू वैसे भी मुस्तफा ने किहड़ा थोड़ा लंगर दिता है, तो सानू जाना ही उत्थे चाहिए, सके खब्बे जाना ही क्यों? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी कमीन बंदे के पास बैठने की। अहले सुन्नत कल भी रोशन थे, अहले सुन्नत आज भी रोशन है। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर चला, इस पर अपने आप को जरा बिल्कुल तैयार कर लें आप कि हम सुन्नी है, हमें किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है आप? अब जो मैं बात कर रहा हूं जरा इस बात को समझिएगा। हमारे मुहद्दिसीन कितने अजीब लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो बंदा हदीस को रिवायत करे उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए कि उसकी हदीस को बंदा लेके कबूल कर सके। तो जो है आप समझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उम्र की शर्त नहीं लगा सकते, जो बंदा हुजूर की हदीस सुन के बयान कर सकता है उसे हदीस लेनी पड़ेगी। यहां बुलूगत की शर्त नहीं, ये याद रख लें। इसी तरह सहाबी होने के लिए भी बालिग होने की शर्त नहीं है, ये पता है। अब देखो सुन्नी ये कैसे होते थे और अब भी हैं, लेकिन हुण लग गई यारियां किसी होर दे नाल। स्टेज साडा हुंदा गल्लां राफियां या बंदे दे पुत्तर बनो, स्टेज साडा हुंदा गल्लां खारजियां या बंदे दे पुत्तर बनो। तुसीं सुन्नी हो, सुनियां ने क्यों नहीं करदे? डर तो नहीं गए, अजे तो शुरू होया मैं, अजे मैं इंटरचेंज में चढ़ना, अजे तकड़े होकर बहना जे जो मैं गल करता पाया। ये क्या बात हुई, कोई इधर झुक गया कोई इधर झुक गया। सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है, मसला वाज़ेह फरमा दिया हुआ है। हमारे उलमा ने फरमाया सहाबी होने के लिए बुलूगत की शर्त नहीं है, इसी तरह हदीस जिससे लेनी है उसके लिए भी बुलूगत की शर्त नहीं है। तो आपको पता है ये शर्त किस लिए लगाई थी? सुन लीजिए, ये शर्त इसलिए इस मसले को वादे किया कि अगर बालिग होने की शर्त लगाई जाए तो फिर इमाम हसन हुसैन को तुम सहाबी नहीं कह सकते। तो फरमाया ऐसी शर्त नहीं चाहिए जो इमाम हसन हुसैन को पीछे करे, हमें नहीं चाहिए ऐसी शर्त, नहीं चाहिए ऐसी शर्त जो इमाम हसन हुसैन की हदीस को न माने, हमें नहीं चाहिए। तो फरमाया ये सहाबी भी है और ऐसे सहाबी हैं जो जन्नत के मालिक हैं, आले रसूल के वो अहबाब है ये। और जब जब से सहाबी कहा जाए उसमें आले रसूल आ जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और दूसरी बात फरमाया कि ये जो हदीस बयान करें अगर इनकी सही नहीं होनी तो फिर होनी किसकी है बताओ? आपको पता है इमाम हसन मुज्तबा ने टोटल कितनी हदीसें बयान की हैं? बाद उलमा कहते हैं 13 हदीसें बयान फरमाई। सुभान अल्लाह नहीं होती भाई थोड़ी, आपने 13 हदीसें टोटल, इतनी छोटी उम्र में हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु। इस वास्ते बुलूगत की शर्त नहीं है, ये सहाबी भी है और ऐसे सहाबी के जन्नत के मालिक और इनकी हर हदीस भी काबिल कबूल है। क्यों? ये बाबे मदीनतुल इल्म के बेटे हैं, इन्होंने डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम से फैज़ हासिल किया हुआ है। इत्थे गल उमर से नहीं होनी, यहां पर देखा जाएगा कि उनका हाफजा कैसा है और बयान कैसे करते हैं। मदीना मदीना है, समझिए आप? अगर ये है अहले सुन्नत, कैसा प्यारा उसूल दे दिया कि अगर इनकी हदीसें नहीं तो फिर लेनी कैसे हैं? अब समझिए आप? अगर ये हमारी अहले सुन्नत में ऐसा मोहब्बत और प्यार है सहाबा और अहले बैत के बारे में, ये कमजोरियां अब शुरू हुई हैं, कोई इधर को भाग गया कोई इधर को भाग गया। तो जो मैं बात कर रहा हूं जरा इस बात को समझिएगा। बाज लोगों ने यहां पर तर्जुमा किया है इहदिना सिरातल मुस्तकीम को, कहते हैं सीधा रास्ता दिखा, दिखा नहीं चला, दिखा नहीं चला, ये असल तर्जुमा बनता है। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है सीधा रास्ता है किस बंदे का? अब इतने मजहब और मसलक है, आपके इल्म नॉलेज के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में इस वक्त आप गूगल सर्च कर लें, पूरी दुनिया में इस वक्त 4200 मजहब है। कितने 100 मजहब ने? 4200 मजहबों में से अल्लाह के फजल से जो पक्का और सच्चा और हक मजहब है वो इस्लाम है। और इस्लाम में जितने फिरके हैं उनमें चौधरी के चांद की तरह जो चमक रहा है वो अहले सुन्नत व जमात का फिरका। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से फरमाइए सुभान अल्लाह।
بولنا حضور الحمدللہ حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں، بالکل یہ حقیقت ہے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن۔ فرمایا سیدھے راستے پر چلا تو سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ سارے مذہبوں مسلکوں والے کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے، تو میں نے کہا قرآن سے نہ پوچھ لے کس کا راستہ سیدھا ہے؟ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، توجہ فرمائیں گے فرنٹ سیٹوں والے طرف آپ کا زیادہ آتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنے کا ہی کہے کہ میرا سیدھا راستہ ہے، نہیں، سیدھا راستہ اس کا ہے جس پر انعام ہوا ہے۔ تو ایک قید آ گئی، انعام دکھانا پڑے، اب انعام کے لیے لوگ پھر نکلیں گے، وہ جی ساڑھے تو انعام ہے، میری پہلے ایک دکان سی دوسری ہو گئی، انعام ہو گیا، میرا پہلے ایک منڈا سی دو ہو گئے، جوڑی رڑ گئی، انعام ہو گیا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو ذرا سمجھیے آپ حضرات۔ کوئی کہہ سکتا میرا ایک مدرسہ تھا دوسرا ہو گیا، انعام ہو گیا۔ وہ میں نے کہا انعام یہ نہیں ہے، یہ بھی تو تعین نہیں کرے گا، یہ قرآن تعین کرے گا، قرآن بتائے گا کہ انعام سے مراد کیا ہے۔ بیٹا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، تھوڑا سا توجہ کر، توجہ، گل بڑی ٹوڑی سنوندا میں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، اس لیے تھوڑا بندہ سستی میں ہو تو میں توجہ دلا دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ نے۔ ادھر دیکھیے انعام کس پر ہے؟ اللہ نے پھر قرآن مجید کے 5ویں پارے میں پائنتن پاک دا 5واں، اس کے اندر یہ باتیں فرمایا ہے، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ادھر دیکھیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نا، یہ اللہ نے انعام اسی نے بتایا کہ میرا انعام کس پر ہے، انہیں کہ ہر مولوی کہ میرے تے انعام ہے، میرا مدرسہ، میرے بچے، میری دکان ہے، وہ بس و بس ہے۔ میں یہاں دیسی بندہ کے بعد دیسی طریقے نہ گال کرنی ہے توڑے نال۔ اور بھائی تو نہیں بتائے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کا انعام ہے نبیوں پر، کن پہ چلے آئیں گے؟ اللہ کا انعام ہے صدیقوں پر، اللہ کا انعام ہے شہیدوں پر، اللہ کا انعام ہے ولیوں پر۔ 4 ہستیوں کا تعین میرے رب نے فرمایا جن پر انعام ہے، نبی، صدیق، شہید، ولی۔ ہوں میں کہ جملہ بولن لگیا جی، ہو سکتا ہے پوری تقریر چھینا تکڑا جملہ نہ آوے جڑا وہ کہن لگیا لے، اور میری پوری تقریر کا نچوڑ کے پتہ چلیا جڑا قرآن پڑھ کے کلمہ پڑھ کے نبی، صدیق، شہید اور ولی ان کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے چلے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے خیر صلی اللہ، جو ان کے پیچھے چلے، اور جملے دا وطن محسوس فرماؤ سبحان اللہ کو، جو کلمہ پڑھ کے نبی کے پیچھے چلے، صدیق اکبر کے پیچھے چلے، امام حسین کے پیچھے چلے، غوث اعظم کے پیچھے چلے، سبحان اللہ نہیں فرما رہے، وہ سچا ہے۔ یہ میں نے ایک ایک ہستی کا نام لیا تاکہ بات واضح ہو جائے، اور جو ان سے چلے، ادھر دیکھو کوئی نبی کوئی نہیں مانتا، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی بات کرو۔ میرے سامنے ایک چھڑکنا آیا، میں انہوں آکھیا، میں کہو کیا کہ اللہ کی بات کرو۔ میں کہا مولوی تینوں گال بندہ میں نہیں کٹاں گا، سر تے قرآن رکھ تے میں انہوں دس تو تے کہنا اللہ دیاں گلاں کریے، اللہ کے دیاں کردا ہے، مجھے صرف یہ بتا دے اللہ کس کی باتیں کرتا ہے۔ چپ۔ میں نے کہا تھوڑی یہ ڈنڈی جڑی تسی مار دیو کہ تانوں بجنے نے ڈنڈے، جو ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا نوجوان کہیں چوپ بیٹھے نے پڑھتی ہوئے یہ سنو سمجھو میں بات کیا کہہ رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، جو بندہ نبی کا مخالف ہے کبھی راستہ حق پر، نمبر 2 تے جڑا صدیق اکبر کا دشمن ہے تے جدو صدیقہ دے امام نو ہی نہیں مننا گوڑیا، میں کو لفظ سخت بولا کہ انہوں تسی نا عقیدے دی دوائی سمجھ کے لینا ہے۔ میرا مسئلہ کا تھوڑے جا پیار نہ میں کہا ہوں تیری چمی لے گے تو مسئلہ سمجھا یہ مطلب ہے پیار دا یار بتھیرا تو اٹھل پیار کر رہے ہیں۔ ہوں سنیا جاگو،
اس واسطے تھوڑے جہے تکڑے ہو کے تقریر سنیا کرو. اسی بالکل جتنے جانا ہے کھول کے تقریر کری دی ہے. میں تو شام نے موضوع ایڈا سونا دیتا میں تمہیں. اور یقین کریں ایسے سادات کے ڈیرے پر آ کر ہمارا دل اور ہماری روح بھی خوش ہو جاتا ہے. اگر غلطی ہوئی نا گرامی قدر حضرات فتنے ختم ہی اس ڈیرے پہ آ کے ہمیں میری بات لکھ لیں. سادات نے جس دن علم اور عمل اور عقیدے کا جھنڈا اٹھا لیا فتنے ختم ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کھڑے سننے سانو چاہیے اللہ اللہ کے خیر. گرامی قدر حضرات اب ذرا اگلی بات بھی سنیے تاکہ بات سمجھاؤں. جو نبی کا مخالف ہو جائے کلمہ پڑھے نبی یہ نہیں کر سکتے, نبی کوئی علم غیب نہیں ہے, ان کو اختیار نہیں ہے, وہ نور نہیں ہے, وہ فلانا نہیں, وہ ٹمکانا نہیں. یہ میں کہ تو بندہ ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ موقع نہیں موقع ہو. نمبر 1. نمبر 2, اور جو صدیق اکبر کا دشمن ہو جائے اور جمیع صدیقین کا وہ بھی کبھی صحیح العقیدہ ہو سکتا. اور آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پتہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی آج کل کہیں پورا کن دیئے نا, اور اس کے بھی فقیر دوائی دینا جانتا ہے. اس کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے, سید افضل شاہ صاحب تشریف فرمانے میں مسئلہ بیان کریں, اس کائنات میں نبیوں کے بعد عالم بشریت میں اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ سنی نہیں ہے. سنی کو بولے نا, جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ سنی نہیں, بلکہ روافض کا یہ عقیدہ ہے. روافض کا وہ کہتے ہیں نہیں حضرت مولا علی افضل ہے, حضرت صدیق اکبر نہیں. میں کہ صدقے مولا علی تو جاواں, آپ نے فرمایا جڑا میری شان بتاوے ابو بکر عمر دی گھٹاوے.